أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. حضرت آدم علیہ السلام سے متعلق تفصیلات گزری تھی. آخر کار انجام کا ذکر کر دیا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کا راستہ اختیار کیا، توبہ کی اللہ تبارک تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ کو قبول فرمایا. توبہ کرنے کا ڈھنگ، طریقہ، سلیقہ بھی حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے ہی ملا تھا. اس کی تفصیل گزر چکی. اس سلسلے میں مزید یہ ہے کہ انجام کا ذکر کر دیا گیا، نتیجے کا ذکر ہے. یہ نتیجہ نکلنے تک، یعنی آپ کی توبہ قبول ہونے تک اللہ تعالیٰ کی طرف آپ کو رجوع ہونے کے لیے، رونے کے لیے، گڑ گڑانے کے لیے کوئی تقریباً 200 سال کا فاصلہ گزرا. ایک روایت کے مطابق 300 سال کی تفصیل ملتی ہے. 200 سال تک حضرت آدم علیہ السلام اپنی خطا کے اوپر روتے رہے. یعنی یہ نمونہ اس کلام پاک میں ذکر کرنا، اس امت کو سبق دینا ہے کہ بندہ جب اپنے رب سے غلطی کرتا ہے تو اپنے رب کو منانے کے لیے کس قدر عاجزی، انکساری کا راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے. دیکھو تمہارے دادا حضرت آدم علیہ السلام نے کیا کیا تھا. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا کرو، دعا میں رویا کرو، اگر رونا نہیں آتا ہو تو رونے کی صورت بناؤ. چند خطرے بھی اللہ کے خوف میں آنکھ سے آنسو اگر ٹپک جاتے ہیں تو بارشات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن وہ آنکھ سے نکلنے والے آنسو جو اللہ کے خوف میں نکلے ہیں دوزخ میں داخلے کے لیے آڑ بن جاتے ہیں، دوزخ میں داخل ہونے نہیں دیتے. تو حضرت آدم علیہ السلام نے کوئی 200 سال تک روتے رہے. ان 200 سالوں میں سے 100 سال اپنی بیوی سے ملاقات بھی نہیں کر سکے، اور ان 200 سال میں حضرت آدم نے بھی، حضرت حوا نے بھی افسوس میں کوئی 40 دن ایسے بھی گزرے جس میں ایک لقمہ بھی کھانا بھی نہیں کھایا، ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پیا. یہ انسان کو زیادہ تعجب کی ضرورت نہیں. 40 دن بغیر کھائے پیے کیسا رہے. یہ تو عام باتیں ہیں. اہل اللہ کے واقعات میں پڑھو، بعضوں کے چلے تو اس قسم کے ہیں کہ 40 دن تک بغیر کھائے کے پیے. یہ تو انبیاء کرام علیہ السلام تھے. حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام بھی اسی طرح، حضرت داؤد علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ سے عاجز و انکساری کرتے ہوئے سب سے زیادہ رونے کا ذکر ملتا ہے. ایک حدیث شریف میں ہے کہ سارے زمین والوں کے آنسو جمع کر دیے جائیں اور حضرت داؤد کے علیہ السلام کے آنسو جمع کر دیے جائیں تو حضرت داؤد کے آنسو زیادہ ہوں. لیکن سارے زمین کے حضرت داؤد کے تمام کے آنسوؤں کو ایک جگہ جمع کر دیں، حضرت آدم علیہ السلام نے جو رویا، آنسو گرائے یا ٹپکائے، تو سب سے زیادہ آنسو حضرت آدم علیہ السلام کے تھے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ذاتی زندگی کے اندر جب پڑھیں گے یا سنیں گے یا کوئی سنائے گا یا بتائے گا تو اس میں یہ پہلو ضرور ملے گا کہ راتوں رات روتے گڑ گڑاتے ہوئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے دعائیں مانگی، یعنی دعاؤں میں رونے کا تذکرہ۔ تو اللہ تعالیٰ کو بندے کی جانب سے انتہائی عاجزی انکساری کا ذکر تذکرہ رب کو بہت پسند ہے، رب اس کو نوازتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو نواز دیا، وہ نوازش کا ذکر اب ہے، نواز کر اصول بتا دیا، اصول اور قاعدے بتا دیے۔ اس سے پہلے ایک بات اور، حضرت آدم سارے انسانوں کے اصل، پیغمبروں میں سب سے پہلے پیغمبر۔ پیغمبر کب ہوتا ہے انسان؟ جب امت ہو، امت میں شرارتیں پیدا ہوں ان کی اصلاح کے لیے۔ مسلمانوں سے تعلق رکھنے والا ایک فرقہ یہ کہتا ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، یہ کہنا غلط ہے۔ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا امتیاز اور فرق صرف عقیدے کے اوپر ہے، نماز کے پڑھنے پر نہیں، سب نماز ویسی پڑھیں گے، روزہ رکھنے پر نہیں، سب روزہ ویسی رکھیں گے۔ حدیث شریف میں ہے کہ یہ نماز پڑھنے والوں کو بھی، روزہ رکھنے والوں کو بھی، سب دوزخ ہے۔ عقیدے کے اوپر ہے سب کچھ دار و مدار۔ اس فرقے کو عربی میں کہتے ہیں حشویہ، حشویہ۔ لیکن آج کل اس فرقوں کی تمیز، کسی زمانے میں حیدرآباد کی ایک مشہور ڈش ہوا کرتی تھی دیوانی ہنڈی، کیا سالن پکانا سمجھ میں نہیں آیا تو گھر والے ترکاری کے قسم کے پورے ترکاریاں تھوڑی سی جمع کر لیتے، جمع کر کے ایک ہنڈی میں ڈال کر ابال دیتے کرتے تھے۔ اس ڈش کا نام ہی تھا دیوانی ہنڈی۔ تو قریب قریب آج بھی یہ مسلمانوں میں اسلامی فرقوں کی آپس میں تمیز، جب تمیز ہو جائے تو یہ کیا کہتا ہے، یہ کیوں کہتا ہے، یہ کیسا کہتا ہے، اس میں جھگڑا نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، وہ ایسا کر رہا ہے تو انہیں اس عقیدے کے مطابق کرے گا، ایسا ہی کرے گا، اس کے سوا نہیں کرے گا، اس کے سوا کہے گا بھی نہیں، اس کے سوا کروانا ہے، اس کے سوا کہلوانا ہے تو عقیدے کی اصلاح کروانا ہے، یا آپ کے عقیدے کی اصلاح ہونا ہے، وہ صحیح ہے یا آپ بگڑے ہوئے، یا وہ بگڑا ہوا ہے یا آپ صحیح ہے، اس کا تصفیہ طلب ہونا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے جو قرآن میں واضح الفاظ میں کہتا ہے کہ عصا آدم، حضرت آدم علیہ السلام نے غلطی کی، تو جواب اس کا یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جس وقت غلطی کیے تو وہ نبی نہیں تھے، پیغمبر نہیں تھے، صرف تنہا یکا و تنہا آپ تھے اور آپ کی اہلیہ تھیں، تیسرا کوئی فرد تھا ہی نہیں، انسانی نسل تھی ہی نہیں۔ تو عقیدہ یہ ہے کہ سارے کے سارے انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں، کوئی گناہ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان سے کوئی گناہ ہونے نہیں دیتے۔ قرآن میں البتہ انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں ڈانٹ ڈپٹ کا تذکرہ ہے، تو ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ڈانٹ ڈپٹ فرمائی اللہ تعالیٰ نے 3 جگہ ذکر ہے کلام پاک۔ وہ غلطی نہیں تھی، 2 چیزیں کرنے کی تھی، کرنے میں ایک چیز کو اختیار کیا، ایک چیز کو چھوڑے، جو دوسری چیز کو چھوڑے وہ زیادہ افضل تھی، اللہ تعالیٰ کو وہ زیادہ بہتر تھی، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو زیادہ اچھا سمجھا، اس لیے ڈانٹا۔ مثلاً جنگ بدر میں گرفتار کر کے قیدیوں کو لایا گیا، اب مسئلہ تھا
ان کو قتل کر دیا جائے یا فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، سارے کے سارے صحابہ نے مشورہ دیا فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے. حضرت عمر اور ایک صحابی تھے رضی اللہ عنہما، رقم وغیرہ لینے کی ضرورت نہیں، جتنوں کو لائے ہیں سب کی گردن مار دی. کثرت رائے کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورے پر عمل کرتے ہوئے فیصلہ فرمایا فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، جس کو لکھنا پڑھنا آتا ان سے تعلیم کا کام لے کر چھوڑ دیا جائے وغیرہ وغیرہ. قرآن نازل ہوا کہ نبی نے یہ کام غلط کیا. سورہ انفال میں اس کی تفصیل ہے، ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا حتی یسکن فی الارض تریدون عرض الدنیا. کیا دنیا کے مال کو ترجیح دیے تم؟ اس وقت تو تمہارے لیے یہی بہتر تھا سورہ 70 کے 70 آدمی کی گردن کاٹ کر زمین کو خون سے رنگ دیتے، یہ تمہارے رب کو پسند تھا. پھر اللہ نے فوری اس کا فرمایا اب پیغمبر چونکہ آپ نے کر لیا، اب ہم اجازت دیتے ہیں جو مان لیے حلال ہے طیب ہے پاک ہے، لیکن یاد رکھو 70 کی جان ہم لے کر رہیں گے تم سے. یہ قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں. اس سے پہلے کا پورا ترجمہ قرآن کا ہے. 70 قیدیوں کے بدلے میں جو تم نے رقم لی، تمہارے 70 لوگوں کی گردنیں ہم لیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیا تھا صحابہ سے. چنانچہ جنگ بدر کا جب موقع آیا تو صورتحال ایسی پیدا کر دی گئی، کامیابی کے باوجود بھی برابر نہ کم نہ زیادہ پورے 70 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین شہید ہوئے، جو جنگ بدر کے 70 قیدیوں سے فدیہ لینے کا بدلہ تھا، جس کا ذکر کر دیا گیا تھا. اور صحابہ نے رضامندی کا اظہار بھی کیا. ایسے 3 جگہ ہیں. تو اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام سے بھی جو خطا کا جو ذکر ہے وہ اسی قسم کا ہے. افضل اور غیر افضل کا تذکرہ تھا، یعنی دوسرے اس میں وضاحت تفصیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو منع کیا تھا وہ منع 2 قسم کا ہوتا ہے. دیکھو ایک بالکل حرام ہے، دیکھو یہ چیز اچھی نہیں، اس سے دور رہو. یہ اچھی نہیں، اس سے دور رہو، یہ مکروہ تنزیہ کہتے ہیں. تو حضرت آدم کو جو منع کیے تھے مکروہ تنزیہ تھا. تنزیہ کہتے ہیں کہ حلال کے قریب نہ کرنا اچھا، کرے تو برا نہیں، وہ کر دیا تھا. تو عقیدہ یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت کا سارے کے سارے انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہیں، ان سے خطا ہوتی نہیں. اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتے ہیں. ہاں البتہ اولیاء اللہ ان کے لیے عصمت لازم نہیں ہے، زندگی بھر شریر رہ سکتا ہے. عمر کے کسی بھی حصے میں اللہ تبارک تعالیٰ ان کے لیے منتخب فرما لے سکتے ہیں. بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور و معروف واقعہ ہے. زندگی بھر شرابی کبابی رہے. ایک بار حالت نشے میں جھومتے ہوئے ایک کاغذ پہ نظر پڑی تو دیکھے تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کا نام لکھا ہوا ہے. اس کو آنکھوں سے چوما کرا، نشے کی حالت میں اس کی حفاظت کے لیے اس کو اونچے بلند مقام کے اوپر اس کو محفوظ کر دیا. اسی دن خواب کیا پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ ایسا ارشاد ہو رہا ہے کہ اے بشر ہم نے تم کو اپنے نیک بندوں میں شامل کر لیا. انہوں نے یوں ہی سمجھا خواب کو. دوسرے دن بھی ایسے خواب پڑا، یوں ہی سمجھا. تیسرے دن بھی یہی خواب پڑا. تو پھر آپ نے پوری طرح شراب نوشی سب چھوڑ دی، اللہ والے بنے تو بزرگوں کے بزرگ بنے. تو ولایت کے لیے پچھلی زندگی کا برا ہونا ضروری نہیں ہے. برا ہونا یہ کوئی عیب نہیں ہے. آنن فانن اللہ کا مقبول بندہ کوئی بھی بن سکتا ہے، کوئی بھی ولی بن سکتا ہے، کوئی بھی بدل بن سکتا ہے. لیکن ولیوں کے لیے تو یہ چیز ہے. لیکن انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے بچپن سے لے کر نبی بننے کے بعد بھی آخر تک بھی ایک غلطی بھی آپ لوگوں سے سرزد نہیں، گناہ نام کی چیز نہیں.
لفظش الگ چیز ہے، لفظش الگ چیز ہے۔ یہاں پاس اللہ شیطان، تو شیطان نے ان کو لفظش میں ڈالا، گناہ کروایا کہاں سے؟ لفظش میں ڈالا۔ لیکن سب سے بڑے آدمی کی لفظش بھی بہت بڑی ہوتی ہے، بیس جو معاملات دنیا میں ہوتے ہیں شب ہوتے ہیں، لیکن حکومت کا حکمران اس کو دوران خطاب دو چھین بھی آ جاتے ہیں، پورے اخباروں کی سرخی میں تذکرہ آ جاتا ہے، ذرا لڑ کھڑانے کے اوپر پورے اخباروں کے اس کی تفصیل پیش ہو جاتی ہے۔ کیا سارے دوسرے انسان نہیں ہیں؟ اللہ، اب آگے بات ہے آج کی آیتوں کے اندر۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرما کر اعزاز عطا فرما کر کہ زمین کی خلافت نیابت دے دیتے ہیں، دے کر ایک اعلان کرتے ہیں سارے انسانوں کے لیے جو حضرت آدم سے پھیلنے والی نسل ہے، ان کے لیے ذکر ہے کہ دیکھو اب تمہارے پاس میری جانب سے ہدایت آئے گی، میں انتظام ایسا کروں گا، میری کتاب آئے گی، میں کسی بندے کو رسول منتخب کروں، اب یہ سلسلہ دنیا میں چلتا رہے گا۔ اب جو کوئی بھی اتباع کرے گا اس میری ہدایت کی، یعنی میری کتاب کی جو مقدس کتاب میں بھیجوں گا، ہدایت پر عمل کرے گا اور میرے رسول کے بتائے طریقے پر اختیار کرے گا، تو کوئی ڈرنے کی بات نہیں۔ فلا خوف علیہم، دنیا میں بھی کسی قسم کا خوف نہیں، آخرت میں بھی کوئی کسی قسم کا کوئی خوف نہیں۔ ولا هم يحزنون، اور جو چیزیں ہو گئی تم سے کچھ چھوٹی ہیں اس کے بعد کوئی افسوس رنج کرنے کی ضرورت نہیں۔ شرط یہ ہے کہ رسول کی اتباع ہو، اللہ کی کتاب کے اوپر عمل پوری طرح سے کرتے چلے جائے۔ دنیا کی ابتدا سے لے کر انتہا تک یہی ہے، اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کڑی کی سب سے آخری کڑی ہے، آخری پیغمبر ہے۔ اب اس کا مفہوم مخالف جو نہیں کرے گا، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اب جو اس کا انکار کریں گے، اس کا یقین نہیں کریں گے، اس کے خلاف عمل کریں گے، تو سمجھ لو یہ دوزخی ہے، دوزخ والے ہیں، یہ دوزخ میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ یہاں تک سورے کی ابتدا سے، پہلے پارے کی ابتدا سے پورے پارے تلک توحید کی دلائل، نبوت کے دلائل اور توحید اور نبوت کے سبب کے اوپر قائم اور باقی رہنے اور رہنے کے اوپر عطا کیے جانے والا انعام کا تذکرہ ہے۔ اب عام اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ، بندوں کی اطاعت اور بندوں کی نافرمانی اور ان کے طور طریقوں کی تفصیل اگلی آیت سے شروع ہوتی ہے۔